کراچی کے اس بار روم میں موجود وکلا، سارے پاکستان سے آئے ہوئے وکلا، سارے پاکستان سے آئے ہوئے وکلا قائدین، اور اس وکلا کا یہ جوش، یہ جذبہ، یہ ایمان کی تازگی، اگر اس جوش اور ولولے کے اندر، اگر اس جوش اور ولولے کے اندر اگر صرف اور صرف اگر یہ ایک اعلان نہیں ہوگا تو یہ سارا جوش و خروش سب بیکار ہے۔ وہ اعلان صرف اور صرف آج یہ ہوگا اور ہے کہ اب اعلان جنگ ہے۔ یہ اعلان جنگ اس ملک میں یہ اعلان جنگ میرے نزدیک ان لوگوں کو کرنی چاہیے تھی یہ اعلان جنگ۔ اب یہ ملک میں ماسوا اعلان جنگ کے اور نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ کوئی لوگ اس کو مانیں گے۔ یہ اعلان جنگ اگر ہونی چاہیے تھی، ضروری تھی، تو وہ نام نہاد سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو کرنا چاہیے تھا۔ آج وہ سوئے ہوئے ہیں۔ آج وہ رہنما، جن کو رہنما بولتے ہوئے، لیڈر بولتے ہوئے ہم کو شرم آتی ہے، آج وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ جب وقت جنگ آتا ہے، جب لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی جنگ کا وقت ہے، اس وقت ہمارے یہ لیڈر، اس وقت ہمارے یہ رہنما سب سے پچھلے جو صف ہوتی ہے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شرم کرو۔ اس ملک میں جب بھی اگر جنگ ہوئی ہے، جب بھی اعلان جنگ ہوا ہے، تو صرف اور صرف پاکستان کے وکیلوں نے وہ اعلان کیا ہے۔ ہم نے صرف یہ کراچی آپ کے سامنے ہے، یہ کراچی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا پرویز مشرف کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ کسی کرسی پہ پہنچنے کے لیے نہ ہماری خواہش
رہائشی نہ ہمارا ارادہ تھا نہ ہم چاہتے تھے، مگر یہی عدالتوں میں جو حرمت ہے، جو عزت ہے، تو تقدس ہے، اس کے لیے ہم نکلے اور پرویز مشرف جیسے پاورفل ڈکٹیٹر کے ساتھ ہم ٹکرائے، اور یہی کراچی، یہی کراچی، یہی کراچی، یہی کراچی میں ہم نے کراچی اور پاکستان سے آئے ہوئے 42 وکلا کی جانوں کی قربانی دی۔ یہی کراچی، اسی کراچی میں دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے وکیلوں کو جلا کے راکھ کیا گیا، یہی کراچی، یہی وکیلوں کو سائیوال میں ہمارے وکیلوں کے چہروں کے اوپر تیزاب ڈال کے ان کو جو ہے اسلام آباد میں پہلے سے فکس کیے ہوئے ڈیوائس سے، ریموٹ ڈیوائس سے ہمارے وکیلوں اور عام غریب لوگوں کو جو ہے شہید کیا گیا۔ کوئٹہ میں ہمارے ساتھیوں کو مارا گیا، ہمارا کیا قصور تھا؟ آواز اٹھانا، سچ کے لیے آواز اٹھانا اس ملک میں جرم بن چکا ہے۔ کوئٹہ میں ہمارے 57 سینئر سے سینئر وکیلوں کو 1 سیکنڈ کے اندر بم بلاسٹ میں آپ نے شہید کیا۔ یہ ملک صرف ہمارا نہیں ہے، تم لوگوں کا بھی ملک ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ ان لوگوں کو اٹھنا پڑے گا، پاکستان کے عوام کے 25 کروڑ عوام کو اٹھنا پڑے گا۔ آج اس ملک میں صرف اڈیالہ جیل میں ایک لیڈر کے ساتھ 250 سے زیادہ اس کے ورکر 10 15 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جدھر عمران خان کی عزت اور احترام ہے، تقدس ہے، اس کی عزت کی بات ہے، ایسے پاکستان کے کئی جرنیل اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ یہ ملک بانجھ نہیں ہے، اس ملک میں اگر عمران خان جیسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے، شرم کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، خان کو رہا کرو، شرم کرو، خان کو رہا کرو۔ عمران خان اس ملک میں 99.9%
عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لوگ موجود ہیں، باقی اور کوئی نہیں۔ وہ جو باقی دوسری لیڈر، یہ ملک بانجھ نہیں ہے، یہ ملک بانجھ نہیں ہے۔ اس ملک میں لیڈر پیدا ہونے کے لیے بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت زرخیز علاقہ ہے۔ دوسری لیڈر، میں بلوچستان کا آدمی ہوں اور بلوچ ہوں، مجھ سے زیادہ بلوچستان کے حالات کو کوئی نہیں جان سکتا۔ دوسری لیڈر، وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے، ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے، جس کے ساتھ بھی بلوچستان کے 99.9% لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ یہ میں آپ کو مارنگ ایک عورت، ایک بچی ہے، اس کو آپ نے اس کے ساتھ اس کی دوسری جو ساتھی ہیں، بیوو بلوچ ہے، گلزاری بلوچ ہے، ایک بوڑھا شخص 80 سال کا بوڑھا صبغت اللہ شاہ جی، اس کو آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم بلوچوں کو نہیں جانتے۔ 70 75 78 سال سے اگر تم بلوچوں کو نہیں جان سکے، اس کا مطلب تم لوگوں میں عقل و شعور نام کی کوئی چیز نہیں۔ بلوچوں کو دبا کر، خوف دلا کر، بندوق کے سامنے کھڑا کر کے، توپ سے اڑا کر، ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک کر، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچوں کو آپ دبا سکیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ میں آج کہتا ہوں ادھر، غلط فہمی۔ ذہنی مریض ہے، ذہنی مریض۔ کے پی کے کا علی وزیر، وہ کون سا پاکستان کا جیل ہے جس میں آپ نے اس کو نہیں رکھا؟ اس کراچی شہر میں علی وزیر کے لیے، رہائی کے لیے، اس کے دھرنے میں خود موجود تھا، میں خود موجود تھا۔ ابھی اس کو عدالت نے رہا کرنے کو حکم دیا تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اس کالے گیٹ سے نکل کے 10 قدم نہیں چلا تھا، آپ نے پکڑ کے پھر اس کو رکھ لیا۔ مت کریں گے، یہ ملک تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نہیں ہے، یہ ملک اس ملک کے عوام کی جاگیر۔ یہ وکیلوں کو نہ کوئی دبا سکا ہے، نہ ان وکیلوں کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکا۔ مت کرو، یہ اعلان جنگ ہے۔ یہ کراچی کا آج کا یہ لائرز کنونشن اپنے اندر ایک بہت بڑا ایک آنے والے طوفان کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ نے کیا، آپ تو یہ کراچی کے وکیلوں اور سندھ کے وکیلوں کے چند دن کے دھرنے کو جو ہے آپ نہیں روک سکتے، اس کے سامنے آپ نہیں ٹھہر سکے۔ آپ نے سندھ کی زمینوں کو جو ہے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے جس کو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اس کو الاٹ کرتے ہیں، کیوں؟
جتنا آپ کریں گے ہماری طرف سے یہ آپ کو سمجھانے کی ایک کوشش ہے کہ جہاں ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم وکیل، ہم ہر اس ملک میں عوام کے لیے، غریبوں کے لیے جہاں پر بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس۔ منصور علی شاہ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تھے، کوئی پر سرخاب کے پر نہیں لگے تھے۔ اطہر من اللہ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تھے۔ ہم اسی کراچی شہر میں، اسی لاہور میں، اسی ہر جگہ ہم نے ان کے لیے ہم نے جدوجہد کی کہ نہیں، منصور علی شاہ کی جگہ دوسرے اگر شخص کو، کسی بھی اور کو اگر آپ چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان کے ساتھ، مگر ہم کہتے تھے کہ نہیں، یہ آپ جو سسٹم کو چینج کر رہے ہیں، سسٹم کو جو توڑ رہے ہیں، یہ آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مگر وہ منصور علی شاہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اطہر من اللہ میرا دوست ہے، اطہر من اللہ دوست ہے میرا، ایسا دوست نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد تھا یا سپریم کورٹ میں بیٹھا تو میں اس کے سامنے پیش ہوتا تھا، اس قسم کی دوستی نہیں تھی، مگر میرا دوست ہے۔ ہونا چاہیے تھا آج منصور علی شاہ یہاں آ کر موجود ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ ہماری طرح وہ چیخ پکار کرے۔ اطہر من اللہ کو وہ یہاں موجود ہونا چاہتا، پتہ چلتا لوگوں کو کہ منصور علی شاہ ٹھیک ہے اور اطہر من اللہ وہ اس ملک کے وکیلوں کے ساتھ ہیں۔ ہم کسی کے بازغیر، ہم کسی کے مزارے نہیں ہیں، بزغر نہیں ہیں، ہم نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے۔ آج ہم پھر کہتے ہیں خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ۔ اگر آپ اس ملک کو نہیں بچائیں گے، آنے والا وقت بہت خطرناک ہوگا۔